اور تمام عزاداروں کی سلامتی کے لیے باواد بلند صلوات۔ صرف خطبے سے پہلے 2 جملے دعا کے پیش کروں گا، سب آمین کہیے گا۔ پروردگارا، تیرے بھیجے ہوئے جو ائمہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ تیرے آخری حجت کا ظہور عاشورے پہ ہوگا۔ پروردگارا، ہمیں وہ ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا کے حالات بہت سا خراب ہیں، پروردگارا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما۔ سب عزاداروں کی مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارا، جتنے افراد نے جس طرح سے بھی عزاداری میں حصہ لیا، جو بھی حصہ ڈالا، جس طرح سے پڑھا سنا، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ایک آخری دعا، اپنی حاجات، انشاءاللہ کچھ دیر میں میری فلائٹ ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا عصر میں جب پہنچوں گا سب کی نیابت میں تمام عزاداروں کی طرف سے ایک زیارت پڑھ دوں گا، زیارت عاشورہ۔ آئیں ذرا مل کے کہتے ہیں، پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، بیماروں کی بیماری کی دوری کے لیے، بے اولادوں کی ہر دعا قبول ہونے کے لیے ایک باواد بلند صلوات۔ پہلے سوچ رہا تھا شاید فضائل بھی پڑھوں، لیکن پھر سوچا جی میرے بھائی وہاں سے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ شہادت پوری پڑھیے گا۔ میں شہادت پوری پڑھ نہیں پاتا۔ آئیں ذرا مل کے کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دیکھتا ہوں کتنے لوگوں میں طاقت ہے کہ شہادت برداشت کر سکیں۔ مولا حسین کی 3 رخصتیاں ہیں، میں تینوں رخصتیاں پیش کروں گا۔ اگر اس کے بعد بھی میں نے دیکھا برداشت کی طاقت ہے تو پھر شاید شہادت پڑھ دوں۔ شہادت پڑھتا نہیں ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، خطیب تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا کہ آقا ہمیں شہادت سننی ہے، ہمیں سنائیے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے جملہ کہا، میرا پھر کفن لے آؤ، کیونکہ شہادت پڑھنے کے بعد میں کفن ہی میں جاؤں گا۔ میری طرف دیکھیے گا، سب سے سخت مسائل تمام معصومین میں، تمام اہل بیت میں سب سے سخت مسائل مولا حسین کے مسائل۔ جناب سیدہ نے اپنے مسائل پہ ہاتھ صرف پہلو پہ رکھا، لیکن جب ان کے بیٹے کی باری آئی تو بی بی نے کہا، پروردگارہ گواہ رہنا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ نہیں ابھی میں پڑھوں گا، زیارات برآمد ہوں گی، لیکن میری طرف دیکھیے گا۔ جناب سیدہ نے سید الشہداء کے کم سنی میں ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہا، بابا حسن بھی دنیا میں آئے،
لیکن بابا نہ جانے یہ بچہ کیسا ہے، اکثر مجھ سے تنہائی میں کہتا ہے یا امی انا اچھا، اماں میں بہت پیاسا ہوں۔ پھر بابا یہ بچہ مجھ سے کہتا، میرے تک دیکھے گا، یہ جملہ کہا بی بی نے، رسول خدا کے آنسو بہنے لگے۔ بی بی نے کہا بابا پھر یہی بچہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، اماں میں بڑا غریب ہوں۔ جناب سیدہ رسول خدا دونوں رونے لگے۔ پھر کہا، جناب سیدہ نے فرمایا بابا جان یہ حسین مجھ سے کہتا ہے یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں۔ جناب رسالت میں آپ کے آنسو بہنے لگے، بی بی بھی بہت روئی۔ کہا سیدہ یہی تو وہ بیٹا ہے جو کربلا میں بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ میں پوری رات نہیں سو سکا ہوں، دن میں جلوس تھا، وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، نہ سینے میں طاقت ہے نہ گلے میں، لیکن میں آج مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ شاید مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہے اس وقت، شب کا اثر ہے یا ذہن میں کربلا ہے، کربلا جا رہا ہوں، نہ جانے کیا کیفیت ہے، دل پھٹ سا رہا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ مولا حسین علیہ السلام آج صبح عاشور سے لاشیں اٹھا رہے ہیں، کبھی حبیب کا لاشا اٹھا کے لائے، مسلم ابن اوسجا کا، سعید کا، ظہر کے بعد اون و محمد کے لاشیں، پھر جناب عباس کے بازو، لیکن ایک وقت آیا کہ کہا یا اطفال بنی ہاشم احملوا اخاکم، اے بنی ہاشم کے بچوں ذرا بوڑھے باپ کی مدد کرو، جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ سانس لے لیں، ابھی سانس لے لیجیے، میں بھی پڑھوں گا، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے، میں بھی پڑھوں گا۔ مولا حسین سب اپنے انصار و اعوان کے لاشیں اٹھاتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ عصر کا وقت آیا، مولا نے خود سے حملہ کیا اور کشتوں کی پشتیں لگا دی۔ متر دیکھیے گا، ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، اے عمر سعد، او شمر، میں زمین پہ خط کھینچتا ہوں۔ مولا نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی، تلوار ہاتھ میں لی، زمین پہ خط کھینچتے رہے۔ کہا کسی میں ہمت ہے تو پار کر کے بتاؤ، میں علی کا بیٹا ہوں۔ سب آنے لگے۔ حسین نے ایک مرتبہ مولا نے اپنی سواری سے کہا مجھے ذرا دوسری پار پہنچا دے۔ مولا گزرتے جاتے تھے، سر اتارتے جاتے تھے۔ شمر نے کہا او عمر سعد، میں حسین کی نفسیات سمجھ گیا، اب حسین پہ کوئی حملہ نہ کرے، حسین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، حسین بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن حسین علی کے بیٹے ہیں۔ عمر سعد نے کہا پھر کیا کریں؟ کہا میں بتاتا ہوں، اب کوئی حسین پہ حملہ نہ کرے، اب سب بیویوں کے خیموں پہ حملہ کرو۔ میرے بھائی، میرے بچے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بے ہوش ہو جائے، میرے نہ دیکھیں۔ جیسے ہی شمر نے کہا نا بیویوں کے خیموں پہ حملہ کرو، جناب سید الشہداء نے دیکھا حملہ ہو رہا، آپ نے اپنے زلجنہ سے کہا کسی بھی طرح مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ زلجنہ لگتا تھا، دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا۔ مولا خیموں پہ پہنچے، سارے لشکر یزید کو اٹھا کے پھینکا اور ایک جملہ کہا خبردار، میری زندگی میں
زینب کے خیمے پہ نظر نہ ڈالنا، سکینہ کو تماچا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں بھی پڑھوں گا، اجر، سانس لے لیں، ایسے روئیں گے کوئی بے ہوش ہو جائے گا، سانس لے لیں، میں بھی پڑھوں گا۔ مجھے نہیں لگتا میں پڑھتا ہوں، آئیں مولا کی تینوں رخصتیاں پیش کر دو۔ اس سے پہلے کہ رخصتی پڑھو، مرحوم آیت اللہ شیخ یحییٰ یثربی امام حسین کے حرم کے صحن میں نماز پڑھاتے تھے۔ فرماتے میں ایک مرتبہ خواب میں دیکھتا ہوں حرم امام حسین ہے، صحن میں مجلس ہو رہی ہے، علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہا ہے، اتنے میں حرم کے اندر سے کوئی باہر آیا، کہا اے محمد باقر مجلسی، میں آیا نہیں ہوں، مجھے حضرت سیدہ نے بھیجا، اور کہا ذرا محمد باقر مجلسی سے کہو مجھے میرے بیٹے حسین کے میری بیٹی زینب سے وداعی کے مصائب سنا دے، کیسے میرے بیٹے نے ودا کیا تھا، یہ وہ مصائب ہیں جو جناب سیدہ سن کے روتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بزرگ رو رہے ہیں، جوان رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، آئیں بھائی میرے ساتھ چلیے گا، میرے ساتھ آرام سے۔ مولا حسین سب سے پہلے رخصت کرنے کے لیے اس خیمے میں آئے جہاں مولا سجاد ایک چٹائی پہ زمین پہ لیٹے تھے، بیمار بیٹے کے دائیں بازو کو مولا حسین نے پکڑا، میرے جو دیکھے گا، دائیں بازو پکڑا، اسرار امامت سونپے، کچھ وصیتیں کی، مولا سجاد کی آنکھ کھلی، دیکھا میرے بابا آئے ہیں، پوچھا مولا سے، مولا سجاد سے کس حالت میں تھے آپ کے بابا؟ تو آپ نے فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھے، لہو لہان تھے۔ مولا سجاد نے پہلا سوال کیا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ سب سے پہلے چچا کا پوچھا، پتہ ہے اگر میرے چچا ہوتے بابا کبھی اتنے زخمی نہ ہوتے۔ مولا حسین نے فرمایا قد قتلا، آپ کے چچا مارے گئے۔ کہا این این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟ مولا حسین نے بس ایک جواب دیا، اے سید سجاد کب تک پوچھتے رہیے گا، میں کب تک بتاتا رہوں گا، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں۔ ابھی نہیں سنیں، ایک مرتبہ مولا سجاد سے کچھ وصیتیں کی مولا حسین علیہ السلام، سجاد میری کچھ وصیتیں ہیں، جب آپ مدینے جائیے گا اور میرے شیعوں سے ملیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا میرے بابا نے کہا تھا شیعہ جی مہما شربتو ما عذب فذکرونی، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یاد کرنا۔ ابھی نہیں سانس لیں، میں تو پڑھوں گا ابھی۔ دو مقامات پہ مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا، دو مقامات پہ۔ پہلا جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس یاد کرنا، دوسرا موقع یا لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی۔ شیعوں کاش، مولا حسین فرما رہے ہیں کاش تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے رحم نہیں کھایا، میرے بچے کو تیر مارا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی میں نے تمام کر دیا. 10 سے 15 منٹ کی زحمت، بس میرے ساتھ چلیے. مولا حسین نے مولا سجاد سے ودا کیا. اب اس خیمے میں آئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی. مولا حسین نے جناب زینب کو دیکھا اور ایک مرتبہ جناب زینب نے مولا حسین کو دیکھا. مولا حسین نے کہا زینب میں نے سجاد کو آپ کو سونپا، میں نے رباب کو آپ کو سونپا، میں نے رقیہ کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کو سونپا. ایک ایک کا نام لے کے ہاتھ دیا، زینب ان سب کی حفاظت کیجئے گا. اب سمجھ میں آیا شام غریبہ میں کیوں جناب زینب بھتیجے کا بازو پکڑ کے کہہ رہے تھے سجاد خیموں سے باہر آ جاؤ، میرے بھائی نے وصیت کی تھی سجاد کو تنہا نہ چھوڑنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایک مرتبہ میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بس مولا حسین چلے خیمے سے باہر نکلنے والے تھے، در خیمہ پہ پہنچے تھے. جناب زینب نے آواز دی محلن محلن یا اخی، میرے بھیا آہستہ آہستہ بھی باہر نہ جائیے گا، بھیا رک جائیے. مولا نے فرمایا زینب کیا بات ہے؟ کہ بھیا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی. جناب زینب تیزی سے آگے بڑھی، کہ بھیا ذرا گریبان کھولیے گا. مولا نے گریبان کھولا، جناب زینب نے قدموں کو اٹھایا، گلے کو چومنا شروع کر دیا. جب گلے کو چوما مولا نے پوچھا بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا اماں نے کہا تھا زینب جب حسین آخری مرتبہ الوداع کہنے آئے میری طرف سے گلا چوم لینا. اس گلے پہ خنجر نے بس بھائی آخری جملے. مولا بہن سے ودا کر کے باہر آنا چاہتے تھے. ایک مرتبہ مولا نے فرمایا بہن زینب ذرا کلائیوں سے چادر ہٹائیے گا. بیوی نے چادر ہٹائی، مولا نے کلائیوں کو چومنا شروع کیا. بیوی نے پوچھا بھیا کیا بات ہے، کلائیاں کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا بابا نے وصیت کی تھی حسین جب آخری مرتبہ زینب سے ملنا میری طرف سے کلائیاں چوم لینا، ان کلائیوں میں رسیوں نے بندھنا ہے. اجرکم اللہ. سانس لے لیں، ابھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. ایسے اگر روئیں گے پھر شہادت نہیں پڑھوں گا. آرام سے ایسے روئیں گے تو مر جائے گا. ایک سوال کرو، آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے، آپ نے صرف سنا ہے مولا نے کیسے ودا کیا. ایک چھوٹی سی بچی دیکھ رہی تھی میرے بابا. نہیں 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 ابھی نہیں، روک. اجرکم اللہ. میری طرف دیکھیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرو مولا حسین. سانس لے لے. مولا حسین خیمے سے باہر آئے، نظر یمیناً و نظر شمالا. مولا حسین نے پہلے دائیں طرف دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت سے آواز دی او عباس، او علی اکبر، او ناصر، او حبیب، میں نے آپ سب کو سوار کرایا تھا، ذرا آ کے دیکھو میں
اکیلا رہ گیا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ راوی کہتا میں نے دیکھا جب مولا حسین تنہا کھڑے تھے، ایک برقع پوش بی بی خیمے سے باہر آ گئی اور آ کے کہنے لگی بھیا میری زندگی میں غربت کا نعرہ بلند نہ کیجیے گا، ابھی زینب زندہ۔ بی بی نے مولا کا بازو تھاما کہ بھیا میں آپ کو ذوالجناح پہ سوار کراؤں، بس بھائی مل کر دیکھیے گا۔ آخری جملے، شہادت سے پہلے آخری جملے، میرے مولا نے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، جیسے ہی ذوالجناح کی بابوں میں ہاتھ ڈالا مولا نے ذوالجناح کو ایڑ لگایا، ذوالجناح آگے بڑھ۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، مولا نے دوسری مرتبہ کہا ذوالجناح کیا تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے بھائی مارے گئے، اصحاب مارے گئے، بھانجے بھتیجے مارے گئے، میرے بیٹے مارے گئے، کیا تو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ میرے جب دیکھے گا۔ ذوالجناح بے زبان تھا، سر جھکا دیا۔ مولا نے دیکھا ذوالجناح کے قدموں سے ایک چھوٹی سی بیوی لپٹی ہوئی تھی۔ مولا ذوالجناح سے اترے، بیوی کو گلے لگایا، سوال کیا بیوی کیا بات ہے؟ میرا بھائی کہتا برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے مولا نے کہا بی بی سکینہ بیٹی آپ باہر کیوں آئی؟ بی بی نے سوال کیا، پورا مکالمہ سنیے گا۔ بی بی نے سوال کیا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا بیٹی آپ کو پیاس لگی ہے، میں پانی لینے جا رہا۔ بی بی نے فرمایا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں میری پیاس بجھ گئی ہے، بابا اب مجھے پیاس نہیں ہے، بابا مت جائیے، بابا جو جاتا ہے نا واپس نہیں آتا۔ بھیا علی اکبر گئے تھے واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا مت جائیے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے فرمایا بیٹی میں نے طفلی میں بچپنے میں اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا بیٹی مجھے جانا ہے، بیٹی میرا وعدہ ہے۔ تو جناب سکینہ نے فرمایا بابا ٹھیک ہے اب میں روکوں گی نہیں، لیکن بابا جب آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے تو بابا آپ ہمیشہ فرماتے تھے اسلام میں بیٹوں کا بھی حق ہے بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ بابا آپ بھیا علی اکبر کو ساتھ لے گئے، بھیا علی اصغر کو ساتھ لے گئے، بابا بتائیے میرے حصے میں کیا آیا؟ میری طرف دیکھیے گا۔ مولا حسین نے کچھ خاک کربلا اٹھائی جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی۔ بیوی نے کہا بابا یہ کیا کیا؟ میرے سر میں خاک کیوں ڈالی؟ مولا نے فرمایا بی بی آپ کے حصے میں یتیمی آئی ہے، آپ کے حصے میں شام کی قید آئی ہے، آپ کے حصے میں اسیری آئی ہے۔ میں کہوں گا مولا سب کچھ بتا دیجئے بی بی آپ کے حصے میں شمر پہ تماچے آئے۔ میرا بچہ میرا بھائی نہ جانے کون کون گر گیا۔ آخری جملے سن لیجئے، مولا نے ایک وصیت کی، ایک وصیت کی میری بیٹی آج رات ماں جہاں سلائے سو جائیے گا، ضد نہ کیجیے گا مجھے بابا کے پاس جانا
بی بی نے کہا بابا میری ایک آخری خواہش پوری کر دیجئے. مولا نے کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے. مولا حسین خیموں کے باہر خاک کربلا پہ لیٹ گئے. چھوٹی سی بی بی کو گود میں لیا، پیار کیا. ایک جملہ کہا بی بی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو ہے، کیونکہ میرے بعد سب سے زیادہ ظلم آپ پہ کیا جائے گا. مولا نے نہیں بتایا جب کانوں سے خون نکلے چچا کو مت پکارنا. بس نہیں، میرا بھائی کہہ رہا ہے روک دو میرا بچہ، میں شہادت نہیں پڑھوں گا. بس ایک جملہ سن لیجئے. میرے مولا مقتل میں آئے ہیں، جنگ کی، جنگ کرتے کرتے آسمان سے ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حسین جنت میں آ جاؤ. مولا نے زلزلہ کو روکا. جیسے ہی روکا کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا. جناب زینب خیمے سے باہر آ گئے. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، بلند آواز سے کہا واہ محمدہ واہ علیہ. رکنا ہے ابھی نہیں. واہ فاطمہ واہ علیہ. بی بی مقتل میں آئی. میرے کو دیکھیے گا. بی بی مقتل میں آئی. جب مقتل میں آئی ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک آدمی مرکز میں کھڑا، چاروں طرف سے لوگ اسے تیر مار رہے ہیں. جنہیں تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتے ہیں، تلوار مارتے ہیں، خنجر مارتے ہیں. جنہیں کچھ نہیں ملتا وہ لاٹھیاں پتھر مارتے. ایک مرتبہ مولا حسین پشت زلجنا سے زمین پہ آئے. جناب زینب نے آواز دی او زلجنا کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ زلجنا نے کہا نہیں بی بی. بی بی نے کہا او کربلا کیا میرا بھائی تیری آغوش میں ہے؟ کربلا نے کہا نہیں. بی بی تلہ زینبیہ پہ آئی. مقتل میں دیکھا تیروں کا مسلح تھا. حسین تھے. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ایک جملہ جب مولا زمین پہ آئے شمر نے خنجر اٹھایا. سیدہ نے برقعے کا دامن پھیلایا. خنجر چلا. بی بی نے گردن پہ ہاتھ رکھے. کہا شمر مت مار.
میں نے چکیاں پیس کے پالا، اماں غریب ہوں میں، اماں غریب ہوں میں،